وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی انسان صدقہ اور خیرات مطلب ہر چیز میں ایک بار چڑھ کے حصہ لیتا ہے پر وہ نماز جی نہیں پڑھتا ہے، کیا اس کے صدقہ خیرات مطلب قابل قبول ہوگا شیخ؟ جی، جزاک اللہ خیر بھائی، آپ کے سوالات واضح ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی جی شیخ۔ بھائی کا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی آدمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا اس کا صدقہ قبول ہوگا؟ یا اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے جو سارے اعمال کرتا ہے، چاہے روزہ رکھتا ہے یا حج کرتا ہے یا جو دوسری عبادتیں کرتا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ اس کی دوسری عبادتیں قابل قبول ہیں؟ دیکھیے، علماء کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ جو تارک صلاۃ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ بہت سارے علماء کا یہ ماننا ہے، اور ان کے پاس بہت قوی ادلہ ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا آدمی جو ہے کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں جن سے استدلال کرتے ہوئے بہت سارے علماء نے تارک صلاۃ کو کافر مانا ہے۔ لیکن وہیں پر علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ کفریہ عمل تو ہے، اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ان کی بھی اپنی دلیلیں ہیں۔ تو یہاں پر میں عام لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نماز چھوڑنا یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے جس کی بنیاد پر علماء میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ وہ کافر ہے کہ نہیں۔ اب اس سے آپ اس کی خطورت کا اور اس کی گمبھیرتا کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اگر وہ قول مان لیا جائے کہ تارک صلاۃ کافر ہے، تو کافر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی دوسری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، حج کرے اور جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، اگر اس کو تارک صلاۃ کو کافر مان لیا جائے تو ہم یہاں پر ایک درمیانی موقف ذکر کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ جو مسئلہ اتنا گمبھیر ہے آپ اس میں واقع کیوں ہو؟ آپ مان لیجئے کہ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں اور آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو آپ کے باقی سارے اعمال اکارت ہیں، قابل قبول نہیں ہوں گے وہ۔ تو آپ اس نے اتنے گمبھیر مسئلے میں واقع کیوں ہوں جس کے وجہ سے آپ کا ایمان اور آپ کا دین ہی خطرے میں پڑ جائے؟ تو نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ تارک صلاۃ کافر بھی ہو سکتا ہے، بعض علماء کا، جیسا کہ بعض نہیں بلکہ بہت سارے علماء کا جیسا کہنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ اس سے بچے اور یہ سمجھے کہ اس کا دین اور ایمان خطرے میں ہے۔ جی شیخ، دوسرے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس موبائل ہے، اس موبائل پہ وہ قرآن بھی سنتا ہے اور اس پہ وہ غلط چیزیں بھی دیکھتا ہے، تو کیا اس کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، اگر وہ موبائل میں قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سنتا ہے یا تقریریں سنتا ہے، دین کی باتیں سیکھتا ہے، تو یہ بہت اچھا استعمال ہے موبائل کا۔ اس سے اچھا استعمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس پر اسے اجر ملے گا، اور جو غلط کام وہ کرتا ہے اس پر اسے گناہ ملے گا، اور اسے توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اسی موبائل پر نیک کام بھی کرتا ہے اور اسی پر گناہ کا کام بھی کرتا ہے تو جو اس کا نیک کام ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ جو نیک کام کرتا ہے اس پر انشاءاللہ اسے اجر ملے گا، جو گناہ کا کام کرتا ہے اس سے اسے توبہ کرنا چاہیے، اس پر اسے گناہ ملے گا۔ جی